اگر کوئی الیاذ باللہ اللہ نہ کرے بھرے مجمع میں کوئی قرآن کی توہین کرے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال لیں گے۔ تیرا مسجد سے کام میں کوئی نہیں، نکل جائے تو مسلمان ہے جو قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کے نقائص بیان کرتا ہے، قرآن کے اندر کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے کریں گے نا ہم اس کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھائیں گے، باہر نکال دیں گے اس کو۔ یہ ہماری غیرت ایمانی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی قرآن کی توہین کرے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں، کوئی صاحب قرآن کی کر دے پھر بھی تو ہمارا ضمیر یہ ہونا چاہیے نا کہ بھی وہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، اس کو باہر نکالا جائے۔ یہ بسنت میلہ ہے اور اس کی چھٹی ہے اور بڑے دھوم دھام سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بسنت میلہ پتہ کس کی یاد ہے؟ یہ اس ہندو کی یاد میں منائی جا رہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کی۔ اس وقت اس کو پکڑا گیا، اس کا مقدمہ چلا، عدالتی طور پر اس کو سزائے موت ہوئی، سزائے موت دی گئی۔ ہندوؤں نے اس کی یاد میں یہ بسنت میلہ بنایا کہ اس گستاخ رسول کی یاد میں، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں اسی لیے یہ سارا قرآن بیان کر کے اس طرف لے کر آیا ہوں کہ اس گستاخ رسول کی یاد میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اس کو سزا دی، ہم اس کی یاد منائیں گے اور دھوم دھڑکے سے منائیں گے، پتہ چلے کہ وہ کون تھا۔ یعنی وہ گستاخ رسول جو ان کا ہندو تھا، انہوں نے اس کی یاد میں بسنت منائی اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے اس میلے کو منا رہے اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مرنا کوئی نہیں، قبر میں نہیں جانا۔ قبر میں کس نے آنا بتائیں؟ اور قبر میں فقط رسول اللہ کی ذات نہیں آنا ہے تمہارے پاس۔ اور یہ سوال ہونا بخاری شریف کی حدیث ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہاں جا کر یہ کہو گے قبر میں کہ رسول اللہ کا جو گستاخ تھا ہم تو اس کی یاد میں میلے بنایا کرتے تھے، بسنت بنایا کرتے تھے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، یقین کرو۔ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، جو پتنگ کٹ کے آئی ہے، بچے دوڑتے ہیں اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا بہادر ہے پکڑ کے لے آیا، شرعاً یہ جائز ہے؟ یہ ڈور کٹ کے گرتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، خود جمع کر لیتے ہیں، یہ شرعاً ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ چوری کی ایک قسم ہے، ڈاکے کی ایک قسم ہے، کسی کی ملک پہ اپنا ڈاکہ ڈالنا اور اس کو غاصبانہ طریقے سے اپنی ملک میں لے آنا، یہ چیزیں تو شرعاً ہماری شریعت میں جائز ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے تو پانی کی فضول خرچی سے منع کیا ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا تمہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا ہمیں کچھ دنیاوی فوائد نہ اخروی فوائد، اتنی دولت۔ آپ ذرا وہ سنے نا جیو نیوز نے جو اپنا دی ہے کہ کتنی خریداری ہوئی ہے اس پتنگ پہ اور اس ڈور پہ، کروڑوں روپیہ مسلمانوں نے اس کے اوپر خرچ کر دی ہے۔ مہنگائی کا رونا روتے ہو، بے روزگاری ہے اور فضولیات کے اوپر ہم اتنا خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔